الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا فہم قرآن ڈے 116 میں استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ الصافات شروع ہو چکا تھا۔ کل ہم لوگوں نے اس کا انٹروڈکشن دیکھا، اس کو جو ہے کس طریقے سے ہم لوگوں نے جو ہے الگ الگ پارٹس میں ڈیوائڈ کیا، ہم لوگوں نے وہ دیکھا۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگ آیت نمبر 1 سے 32 تک، آیت نمبر 32 تک ہم لوگوں نے کل کمپلیٹ کیا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو کل کی جو آیتیں ہیں وہ یاد ہوں گی، کل کا جو بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سورہ الصافات مکی سورہ ہے، مدنی سورہ ہے؟ مکی سورہ ہے، ویری گڈ، اوکے۔ مکی سورہ اور تھرڈ دور میں نازل ہوا تھا، جہاں پر ظلم اور زیادتی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ اب ہم کو یہ بیک گراؤنڈ ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم کو وہ منظر ذہن میں رہے جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوا تھا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو آیتیں نازل کر رہے ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک تو فرشتوں سے متعلق جو باطل عقیدہ تھا اس کی اصلاح کی جا رہی ہے، اور اب ہم جو پارٹ میں ہیں، پارٹ 2 میں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی بعد الموت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یقینی یہ ہونے والا ہے، اور ایک جو ہے زجرتوں واحدہ رہیں گا، سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر وہاں پر ان کو جہنم کی طرف ان کو راستہ دکھایا جائے گا، اور پھر وہاں پر ان کو روکا جائے گا اور ان سے ان کے اعمال کے متعلق جو ہے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو عابد اور معبود ہے، اور جو برے دوست تھے، بری کمپنی تھی، جو ایک دوسرے کو گناہ کی طرف اکساتے تھے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بری الذمہ ہوں گے، ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا کریں گے، اور بولیں گے کہ ہم تو تمہارے کو جو ہے گمراہ کرنے والے نہیں تھے، ہم جو ہے تم خود جو ہے اپنے اندر تمہاری سرکشی تھی، تم خود جو ہے طاغین تھے، اسی لیے تم گمراہ ہوئے، ویسے ہم بھی گمراہ تھے، ہمارے کو دیکھے اور تم بھی جو ہے ساتھ میں ہمارے گمراہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو کل ایک ہوم ورک بھی دیا تھا، آپ لوگوں میں سے کون کون ہوم ورک کر کے آئے ہیں بتائیے؟ ویری گڈ، ہوم ورک کیا آپ لوگوں نے؟ اچھا، گڈ، ویری گڈ۔ تو میں کل جو ہے 2 آیتیں آپ لوگوں کو دی تھی، آپ لوگوں کو جو ہے ایک بار نظر ڈالنے کے لیے۔ تو اس کے اندر سیم یہی بات جو باہمی اور مشرکوں کا جو جھگڑا ہے اسی کے متعلق تھی۔ تو چلیے آیت نمبر دیکھیں گے ہم لوگ، سورہ مومن کی یا سورہ غافر کی آیت نمبر 47 اور 48 تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا کہ ہم تو تمہارے تابع تھے۔ یعنی کہ کمزور کا مطلب کیا ہے؟ کمزور سے مراد کیا ہے؟ کہ جو سب آرڈینیٹس تھے، ٹھیک ہے، چاہے لیڈر کو فالو کرنے والے رہو، چاہے جو ہے یعنی کہ غریب رہو، کوئی بھی معنی میں یہ آتا ہے، تو وہ بولیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ یعنی کہ ہم تمہارے کو فالو کرتے تھے دنیا میں، ہم تم سے محبت کرتے تھے، تم سے عقیدت کرتے تھے، تم کو جو ہے بلائنڈلی ہم جو ہے فالو کرتے تھے، تم کو اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل بنائے ہوئے تھے، تو کیا تم آج ہم کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو؟ تو متکبر لوگ، جو بڑے بننے والے لوگ ہیں، وہ ان سے جو ہے کیا کہیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے، تو تم بھی دوزخ میں، ہم بھی دوزخ میں، ہم اپنے آپ کو دوزخ سے نہیں بچا سک رہے، تو تم کو ہم کہاں سے جو ہے دوزخ سے بچا سکیں گے؟ تو وہ یہ کہیں گے۔
پھر سورہ سبا کی آیت نمبر 31 سے 33 تک اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قیامت کا منظر کھینچ کر کہ اور کاش ان ظالموں کو آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، جبکہ ان کا بعض کی بات کا رد کر رہا ہوگا، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کا جو ہے رد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے اور وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے یا تکبر کرتے تھے یا اپنے آپ کو جو ہے لیڈر بولتے تھے یا اپنے آپ کو جو ہے رہنما بولتے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔ بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تمہیں ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا۔ تو یہاں پر کمزور لوگ کیا بولیں گے، جو فالوورز ہیں وہ کیا بولیں گے کہ اگر تم نہیں رہتے تھے، کاش تم رہنا تھا ہماری زندگی میں تو ہم جو ہے ہدایت یافتہ رہتے تھے، ہم بھی جو ہے قرآن کو سمجھنے پڑھنے والے رہتے تھے۔ دیکھیے کہ آج کئی لوگ ایسے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے پڑھنے والی چیز نہیں ہے، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن جو ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، قرآن تو صرف علماء اکرام کی کتاب ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہے، یہ لوگ جو ہے ایک اچھا لباس اپنے اوپر اوڑھ کر جو ہے قرآن سے جو ہے لوگوں کو روکنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر کئی لوگ آج کئی میجورٹی جو ہے ہماری معصوم عوام ایسی ہے جو واقعے میں یہ سمجھتی ہے کہ قرآن انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، قرآن پڑھیں گے تو پھر انسان جو ہے ہدایت کے راستے سے ہٹ جائے گا، اور سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے لیے تو بہت زیادہ علوم کی ضرورت ہے، کچھ 7 علوم رہنا ہے تب جا کر ہم جو ہے قرآن کو کھول سکتے ہیں، قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ صرف تلاوت کر لے کر جو ہے بس نیکیاں کما لے۔ تو دیکھیے کہ دنیا میں کس طریقے سے ایسی باطل باتیں کہہ کر ایسی جو ہے قرآن سے اور دین کے راستے سے جو ہے لوگوں کو، معصوم لوگوں کو روکا جاتا، تو وہ قیامت کے دن جو ہے یہ معصومیت جو دنیا میں لا علمی ہے اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ قیامت میں وہ افسوس کریں گے کہ ہائے کاش تم نہیں رہتے ہماری زندگی میں، تو پھر ہم بھی قرآن کو کھولتے، ہم بھی ہدایت کی جو ہے باتیں سنتے، پڑھتے، سمجھتے، اور ہم جو ہے ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو پھر جو ہے بڑے بننے والے لوگ بولیں گے کیا جب قرآن تمہارے پاس آئی تھی تو کیا ہم تمہاں کو پکڑ کے تو کیا تمہاں کو ہم روک رہے تھے؟ نہیں، بلکہ تم ہی گنہگار تھے۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا، جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کفر کریں اور اس کے شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو سب دل میں ندامت چھپائیں گے اور ہم کافروں کے گردنوں میں طوق ڈال دیں گے۔ تو دیکھیں کہ ان کی جو دن رات ہے، ان کا جو لباس ہے، ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ظاہری اعتبار سے کیسا دکھتا تھا کہ انہوں جو ہے بہت صحیح ہے، ان کو فالو کرنا چاہیے، انہوں بہت علم والے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم کو جو ہے سیکھنا چاہیے۔ تو لوگ کیا ہے ان کو دیکھ کر سیکھتے تھے، پر انہوں کیا چیز کی تعلیم دیتے تھے؟ انہوں جو ہے ایسی تعلیم دیتے تھے جو شرک کی طرف بلانے والی ہوتی تھی، ایسی تعلیم دیتے تھے جس کے اندر جو ہے اچھا طریقے سے پریزنٹ کر ایکچولی وہ سنت نہیں ہوتی تھی، بدعتوں کو پروموٹ کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر قیامت کے دن یہ لوگ بولیں گے کہ تم جو ہے ایسا پریٹینڈ کرتے تھے کہ تم بڑے اچھے ہیں، ہم تم کو فالو کرے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ندامت کریں گے اور پھر کافروں کے گردنوں میں اللہ تعالیٰ طوق ڈال دیں گے۔ اب دیکھیں کہ سیم جو ہم اس سے پہلے یاسین میں پڑھے تھے نا کہ ان کو طوق ڈال دیا جائے گا تو ان کو سامنے کا راستہ بھی نہیں دکھے گا، کیونکہ دنیا میں جب راستے کھلے تھے ہدایت کے راستے تو انہوں نے اپنے گلے میں جو ہے تقلید کا طوق ڈال دیا تھا۔ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ اندھا بن کر کسی کو فالو کرنا، آنکھ بند کر کے جو ہے کسی کو فالو کرنا، سوائے اللہ کے رسول کے ہم کو نہیں فالو کرنا ہے کسی کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے سیم جو دنیا میں انہوں حرکتیں کرے تھے، قیامت میں ان کے لیے طوق ڈال دیا جائے گا۔ بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ دیا جائے گا، ان کو وہی بدلہ ملا جو انہوں جو ہے دنیا میں جو حرکتیں کرتے تھے اسی کے حساب سے جو ہے قیامت میں جو ہے ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو چلیے اس کے ساتھ جو ہے آیت نمبر 33 جو ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بیک گراؤنڈ تو آپ لوگوں کو یعنی کہ پریویس کلاس کا جو ہے پورا منظر آنکھوں کے سامنے ہے، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے، کیونکہ ابھی یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ کا جو ہے سیکشن اے چل رہا، جو آیت نمبر 39 پر ختم ہوگا، تو ابھی ہم 33 پر ہے۔ تو چلیے اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، یعنی کہ سب جو ہے ایک ساتھ جو ہے شیئر کریں گے عذاب کو،
ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ کہ یہ مجرم تھے. کے مجرم تھے؟ کس کے مجرم تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے مجرم تھے. اللہ تعالیٰ کے جو ہے نافرمانی کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے یہ مجرم تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم مجرموں کو یہی کچھ دیا کرتے ہیں، ایسے ہی عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب ان سے کیا کہا جاتا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ کی طرف جب ان کو بلایا جاتا، توحید کی طرف ان کو بلایا جاتا، تو پھر وہ جو ہے کیا کرتے تھے، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے. تکبر کا مطلب کیا ہے کہ حق کا انکار کرنا، رائٹ، حق کا انکار کرنا تکبر ہے. تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو الہ مانو جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تم کو ہر چیز دینے والا ہے، اسی کو تم اپنی جو ہے عبادتوں کے لیے مختص کرو. تمہاری تمام جو عبادتوں کی شکلیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اور دیکھیے کہ یہی لا الہ الا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد رہا، اور یہی لا الہ الا اللہ تمام انبیاء اکرام کا مقصد رہا کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا. اور ہماری بھی جو دعوت کا مقصد ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. کسی اور کے سامنے نہ سر جھکنا ہے، نہ ہاتھ اٹھنا ہے، نہ امید سے نگاہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف جانا ہے، نہ اچھائی نہ برائی، کوئی چیز کسی سے نہیں مانگنا، صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. تو جو یہ نہیں مان کر تکبر کرا، تکبر کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ سے جو انکار کرا، گھمنڈ کرا، اور جو ہے اپنے آپ کو صحیح سمجھا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کا جرم کیا تھا. ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والے تھے، تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر اور ایک مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بول رہے، شاعر بول رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بول رہے، مجنون. شاعر کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا، پوئٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قرآن کو جو ہے شاعری کہتے تھے، ٹھیک ہے. تو شاعر بول رہے، یا پھر جو ہے مجنون جس کے اوپر جو ہے جنون لاحق ہو جائے، جیسا ہم عام زبان میں جو ہے جو پاگل ہے، جیسا دیوانہ ہے فار ایگزامپل، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو جو ہے وہ کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر اور ایک مجنون کی، یعنی کہ شاعری انہوں جو ہے اچھی اچھی جو ہے شاعری جو ہے بنا کر ہمارے کو جو ہے کیا دیوانہ بنا سکتے، یا پھر جو ہے نعوذ باللہ پاگل کی بات کیا ہم مان کر جو ہے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یعنی کہ جن کی ہم جو ہے زمانے سے عبادت کر رہے، جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کر رہے، کیا ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو، کیا ہم اپنے برسوں سے جس کی عبادت کرے وہ طریقے کو کیا ہم چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا، اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. یعنی کہ پہلے کے تمام جتنے رسول گزرے ہیں ان کی تصدیق کرتے ہوئے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. تو یہ بات ان کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھی، کوئی نئی نہیں تھی. پھر انہوں کیوں یہ بات کا جو ہے انکار کرنے والے بن گئے، کیوں ان کو جو ہے نہیں مانے. تو دیکھیے کہ ہم جو ہے جب قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ گئی تو ہم پھر پرانے اپنے جو ہے باپ داداؤں کے طور اور طریقوں کو فالو نہیں کرنے کا ہے. اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، یعنی کہ عنقریب تمہارا کو جو ہے اب عذاب علیم میں جو ہے مبتلا کیا جائے گا، اور اس کا جو ہے مزہ چکھو اب تم. یعنی کہ ایک تنزیہ طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے. اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ بات تھوڑا سا غور سے سن لینا ہے آپ کو. وَلَا تُجْزَوْنَ الا ما کنتم تعملون، کہ تمہارے جو اعمال تھے، ٹھیک ہے، تمہارے جو عمل تھے اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. اب آگے جو ہے ہم جنت اور جہنم کا بدلہ، جنت اور جہنم کا جو ہے ذکر ہم لوگ انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں. تو وہاں پر جب جہنم کا ذکر ہم پڑھیں گے، اور قرآن میں بارہا جو ہے جہنم کا ذکر آتا ہے، تو وہاں پر ہم کو خیال یہ نہیں آنا ہے کہ اللہ اکبر، اتنا خطرناک عذاب، اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دینے والے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، پھر ایسا کیسا عذاب. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئر بتا دے رہے کہ تمہارے خود کے اعمال کے بدولت تم کو آج یہ بدلہ دیا جا رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں، آیت نمبر 39 پر ہمارا پارٹ 2 کا سیکشن 1 ختم ہوتا ہے، اور ہم سیکشن 2 کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پر جنت کا ذکر ہے، جو آیت نمبر
40 سے 61 تک ہمارا چلے گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو عذاب علیم کا جو یہ مزہ چکھنے والے ہیں، اس سے کون بچائے جائیں گے؟ الا عباد اللہ المخلصین، کہ اس سے صرف جو ہے مخلص ہمارے جو بندے ہیں وہ بچا لیے جائیں گے. اب دیکھیے کہ یہاں پر جو ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے مخلص، اور جیسا میں انٹروڈکشن میں بتائی تھی کہ یہ مخلصین کا جو ورڈ ہے بار بار جو ہے ریپیٹ تکرار ہے یہ ورڈ کی، تو بار بار ریپیٹ ہوگا، آگے بھی آئے گا. تو یہاں پر ہم یہ ورڈ کو ذرا اچھے سے سمجھ لیں تاکہ جو ہے جبھی بھی آئے تو ہم کو کلیئر ہو. تو مخلص کا مطلب کیا ہے؟ چوزن ون، ٹھیک ہے، چنا گیا ہوا، چوزن ون کو جو ہے مخلص کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ سورے میں 5 ٹائمز جو ہے یہ ریپیٹ ہوا، اور یہاں پر مخلص سے مراد انبیاء اکرام کو بھی جو ہے یہ مخلصین کا لقب دیا گیا، اور یہ مخلصین کا جو ہے ان جنرل بھی جو ہے دیا گیا. صرف انبیاء اکرام نہیں بلکہ ہم بھی جو ہے مخلص بن سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ مگر سوائے ان بندوں کی، یعنی کہ تمام بندے جو مخلص ہے. مخلص کا مطلب کیا ہے؟ سلیکٹڈ ون، چوزن ون. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ بندوں کو اپنے جو ہے سلیکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو سلیکٹ کر رہا ہے. تو یہ سلیکشن، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ سلیکشن کیا بنا پر ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی جو ہے کمپنی میں جو ہے سلیکشن چل رہا ہے، تو وہاں پر ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، وہ کرائٹیریا کی بنا پر جو ہے سلیکشن کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو مخلص سلیکٹ اللہ تعالیٰ کر دے، تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کا مخلص ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مخلص اور ایک ہوتا ہے مخلص، ٹھیک ہے. مخلص کا مطلب کیا ہے؟ سلیکٹ کرنا، اور مخلص کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو پیور کرنا. تو جو انسان اپنے آپ کو جو ہے مخلص کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص توحید اپنے لیے اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے پیور کر لیتا ہے، اپنی عبادت کو جو ہے وہ پیور کر لیتا ہے، اس کے اندر کوئی شرکت اس کے اندر نہیں ہوتی، کسی کو جو ہے شریک وہ نہیں کرتا. تو ایسے بندوں کو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے چن لیتے ہیں، اپنے لیے جو ہے چن لیتے ہیں، کیونکہ وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوتا ہے، اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کا وفادار اور فرما بردار ہوتا ہے، وفادار اور فرما بردار ہوتا ہے، جو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے. میرا جینا ان صلاتی و نسکی و محیای والمماتی للہ رب العالمین والا جو انسان ہوتا ہے، یعنی کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، میری نماز، میری قربانی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جو شخص یہ کہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ مخلص کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے بننا ہے، اگر ہم کو اللہ تعالیٰ کے چوزن ون بننا ہے، سلیکٹ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ہم اپنے آپ کو سلیکٹ کروانا چاہ رہے، تو ہم اپنی زندگی کو مخلص کر لیں. جو مخلص ہوتے ہیں اخلاص کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے لیے جو ہے سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ مخلصین جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میرے سلیکٹڈ بندے جو اپنے آپ کو جو ہے اپنی دن اور رات کو، اپنی زندگی اور موت کو میرے لیے خالص کر لیے ہوئے، یعنی کہ مقصد اللہ تعالیٰ کا جو ہے اخلاص کے ساتھ جو ہے بنائے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ جہنم سے بچا لیے جائیں گے. جہنم سے کون بچا لیے جائیں گے؟ جو مخلصین ہیں وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے. تو ان کے لیے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے الا عباد اللہ المخلصین، کہ میرے جو چیدہ بندے ہیں، میرے جو چوزن من ہیں، ان کا جو ہے کیا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ تمام یہ شر سے محفوظ رکھے گا. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہوگا. سب سے پہلے کیا نعمت دی جائے گی ان کو جنت میں؟ ان کو جو ہے رزق معلوم دیا جائے گا. یہ سب سے پہلی نعمت ہے. رزق معلوم کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز معلوم کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز جانی پہچانی ہے. تو جنت میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اپنے بندوں کے لیے جو ہے جانا پہچانا رزق دیں گے. کیونکہ دیکھیے کہ جیسا جو چیز میں اجنبیت ہوتی ہے، جو چیز سے مانوس نہیں ہوتا انسان، اس کے بارے میں کیا کرتا؟ تھوڑا سا جو ہے ریلکٹنٹ رہتا کہ بھائی یہ چیز کھاؤں یا نہیں کھاؤں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، وہ اتوبی ہی متشابہہ، وہ ملتے جھلتے جو ہے وہاں پر رزق دیا جائے گا. جیسا جو ہے اتفاق ہوا تھا میرے ساتھ، مطلب آپ لوگ بھی ایکسپیرینس کرے ہوں گے کہ کوئی نئی چیز جب ہوتی ہے نا، کوئی نیا فوڈ ہوتا ہے، تو پھر ہم لوگ تھوڑے سے جو ہے کیسا کھانا، کیا کرنا. تو جیسا جو ہے نا ریسنٹلی ڈریگن فروٹ جو ہے کہیں پر نظر آیا. تو اب بچپن میں تو کبھی ہم لوگوں نے ڈریگن فروٹ کو جو ہے دیکھا بھی نہیں تھا اپنی زندگی میں، بس سنا تھا باہر کے کوئی جو ہے جو باہر ہوتے ہیں ان لوگوں سے سنا تھا. تو جو ہے ڈریگن فروٹ جب آیا
تو پہلے تو اس کی شکل اور اس کی صورت میں ہی جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا الگ نظر آ رہا تھا. پھر اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کا کون سا پارٹ کھانے کا ہے اور کون سا پارٹ نہیں کھانے کا ہے. اب اس کو کاٹنا کیسا ہے؟ تو پھر جو ہے نا میرے جو ہے 10 سال کا جو ہے میرا جو بھتیجا ہے، تو اس نے یہ کیا کہ بھائی اس کو یوٹیوب پہ نا اس نے سرچ کیا. یوٹیوب پہ جو ہے دیکھے کہ بھائی ڈریگن فروٹ کو کاٹنا کیسے ہے. تو پھر جب انہوں نے دیکھا، تو پھر جب ہم کو سمجھ میں آیا کہ بھائی اس کو ایسا کاٹیں گے، پھر اس کو ایسا نکالیں گے، پھر اس کو ایسا کھانا ہے. تو جب فرسٹ ہم لوگ ٹیسٹ کرے، تو اس کا ٹیسٹ جو ہے اتنا زیادہ جو ہے مطلب اپیل نہیں کر رہا. جیسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو ٹیسٹ کچھ چیزوں کا ٹیسٹ جو ہے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو جو ہے کچھ نئی چیز ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی اس کو کھانے میں جو ہے اتنا جو ہے یعنی کہ ایکسپٹ نہیں کرتے ہم اس کو فوری سے. اب اسی طریقے سے اگر جو ہے بھائی آم ہو، سیتافل ہو، تو ہم جو ہے فوری لپک کر اس کو لیں گے. یہ بھی پہچان ہوگی ہم کو کہ بھائی اس میں سے سلیکٹ کیسا کرنا ہے، خوشبو بھی سونگیں گے، اس کی جو ہے ٹیکسچر کو بھی دیکھیں گے، اچھا یہ جو ہے بڑی بڑی آنکھوں والا سیتافل ہے، یہ لے لیں. تو پھر ہم کو جو ہے مانوس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنت میں جو ہے انسان کو ایسے چیزیں دیے جائیں گے، ایسے رزق اس کو دیا جائے گا جو اس کو آلریڈی معلوم ہوگا. پر ڈیفینیٹلی وہ چیز کیا ہے، بہت زیادہ ذائقہ دار ہوگی، بہت زیادہ جو ہے لذیذ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے لذیذ چیزیں ہوں گی. فواکہہ کا ذکر ہے. فاکہہ کا اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، فیوریٹ چیز، لذیذ دار چیز، جس سے جو ہے انسان ایک دم سے جو ہے کھل اٹھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ لذیذ چیزیں اس کے اندر ہوگی. اور پھر دوسرا کیا ہے، وہم مکرمون، اور سب سے امپورٹنٹ کہ وہاں پر ان کو جو ہے عزت دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اب جیسا امیجن کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور ہے، ٹھیک ہے، صحابہ اکرام کا دور. وہاں پر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جو ہے ٹارچر کیا جا رہا، ستایا جا رہا. اور پھر جو ہے گویا ایسا ہو گیا تھا وہ زمانے میں حال کہ جو انسان جو ہے ایمان لاتا ہے، گویا وہ اپنے آپ کو جو ہے ذلیل کر رہا. لوگ اس کو مار رہے، لوگ اس کو جو ہے بے عزت کر رہے، مذاق اڑا رہے، بازار میں جا رہے تو اس کے اوپر پتھریں برسا رہے. تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے ذلیل کرنے کے برابر جو ہے تھا. تو جو لوگ دنیا کی عزت نہیں سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے اور آخرت کی جو ہے عزت طلب کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ان کے لیے جو ہے عزت کا جو ہے آخرت میں جو ہے ان کو عزت دی جائے گی. جنت میں جو ہے ان کو عزت سے رکھا جائے گا. آج بھی ہے نا کہ جو ہے جیسا آج جو ہے دنیا میں ماڈرن کلچر، ماڈرن چیزوں کو اگر اپنائیں گے تو پھر جو ہے اس میں عزت سمجھتے ہیں. اگر جیسا ہے کہ بھئی دسترخوان پر کھانا ہے، اس کھانا اگر گر گیا کھاتے وقت، تو وہاں سے نیچے سے اٹھا کر کھانا کیا ہے، آج کیا سمجھا جا رہا، اس کو بے عزتی سمجھا جا رہا. یعنی کہ سنت کو آج بے عزتی سمجھا جا رہا. اچھے جو سنت کا یا پھر دین کا، اسلام کا جو لباس ہے، لبادہ ہے، اس کو جو ہے آج دنیا میں جو ہے آرتھوڈاکس یا دقیانوسی جو ہے اس کو سمجھا جا رہا. اگر کوئی جو ہے حجاب کرتے ہیں، اگر کوئی نقاب جو ہے کرتے ہیں، یا پھر جو ہے ٹخنوں سے اوپر جو ہے پینٹ پہنتے ہیں، تو آج سمجھا جا رہا با کیا پرانے زمانے کے جو ہے یا پھر ان پڑھ ہے یا جاہل ہے. تو آج ایسے لوگوں کی جو ہے عزت نہیں ہے سمجھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دنیا میں دین کے خاطر جس نے یہ چیز کی قربانی دی، آج تم کو عزت دی جائے گی. آج اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ ان کو جو ہے جنت میں جو ہے رکھیں گے. اور دیکھیے، سوچ کے بھی دیکھیے کہ دنیا میں چاہے یعنی کہ کوئی بھی جگہ پر کتنی ساری نعمتیں رہو، اگر وہاں پر عزت نہیں دی جائے گی تو پھر وہ نعمت جو ہے نعمت نہیں نظر آتی. فار ایگزامپل، اگر آپ کو ایک گھر میں رکھا جائے، بہت بہترین محل ہے، بہت خوبصورت جو ہے وہاں کی جو ہے یوٹینسل، کراکری، ہر چیز جو ہے بہترین ہے، خوبصورت جو ہے کانچ کے، اور پھر جو ہے کرسٹل، اور جو ہے سونے اور چاندی کے جو ہے گلاسز ہے، اور وہاں کی جو ہے یوٹینسلز ہے، ساری چیزیں ہیں. پر وہاں پر ہر نعمت کی کمی نہیں ہے، پر وہاں پر کوئی آپ کو عزت دینے والا نہیں. وہاں پر لوگ آپ کو ذلیل کرنے والے ہیں. تو وہ محل کے جیسا گھر بھی جو ہے آپ کو کیا دکھے گا، قید خانہ دکھے گا، کہ یہاں پر جو ہے عزت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، وہاں پر ان کو عزت سے رکھا جائے گا. فی جنات نعیم، اور باغات ہوں گے، اور نعمتوں والی جنت رہے گی، نعمتوں سے بھری ہوئی جنت رہے گی. کوئی نعمت ایسی نہیں رہے گی جو وہاں پر نہیں ہے. علی سرور متقابلین، اور پھر وہ تکیہ لگا کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے رہیں گے. اب دیکھیے کہ اس میں پہلی تو چیز یہ ہے کہ جب ساری نعمتیں ہیں، ہر چیز ہے، عزت بھی ہے، نعمتیں بھی ہے، سب ہے، پر اپنے اگر نہیں رہے تو پھر وہ نعمت میں پھر سے کمی آ گئی. تو سب رہنے کے باوجود مزہ تب ہے جب ہم اپنوں کے ساتھ ہے، اپنے جو ہے فیملی ہے، اپنے جو ہے خاندان والے ہیں، اپنے دوست اقارب ہے، اپنے جو ہے فیوریٹ لوڈ ونز ہے.
تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوڈ ونز رہیں گے اور پھر وہ کیا ہے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے رہیں گے، مسندوں پر، تختوں پر، کاؤچز پر، بڑے بڑے جیسا اسٹیجز، اونچی جگہ، ایکچولی جو ہے اعلیٰ سرورم جو ہے یعنی کہ اوپر جو ہے اونچے اونچے مسندوں پر جو ہے آمنے سامنے متقابلین، آمنے سامنے اپوزٹ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ اب دیکھیے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم جو ہے جیسے شادی میں جاتے تو سامنے اسٹیج رہتا، پھر اس کے بعد کرسیاں رہتے، تو کرسی سامنے رکھی ہوئی رہتی، پھر اس کے بعد لائن سے جو ہے ایسا کرسیوں کے جو ہے کرسی کے جو ہے روز رکھے ہوئے رہتے، تو وہاں پر بیٹھنے سے کیا ہوتا کہ سامنے والا رہتا، سامنے جو ہے ہمارے کوئی ہے، اب ان سے بات کرنا ہے تو انہوں پیچھے پلٹ کر منڈی پلٹا کر ہم سے بات کرنا پڑتا۔ پر اس کے علاوہ اگر ہم جو ہے کوئی ایلیٹ جو ہے پارٹیز اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پر سیٹنگ ارینجمنٹ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کیسا ہوتا کہ گول راؤنڈ ٹیبلز رہتے، اور راؤنڈ ٹیبلز جو ہے پورے وہیں پر لگے ہوئے رہتے، وہیں پر کھانا پینا بھی چل رہا، وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرٹینمنٹ بھی چل رہا، اور پھر جو ہے ناچ گانا، گانے بجانے سے یہ ساری چیزیں جو ہے چل رہے، تو یہ جو ہے بہت ہائی کلاس میں جو ہے اکثر یہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جنت جو کسی نے دیکھی نہ سنی، تو آپ امیجن کریے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایسا آمنے سامنے ان کو جو ہے ایک تو آرام رہیں گا وہاں پر، ٹھیک ہے، اپوزٹ بیٹھے ہوئے رہیں گے، اور پھر کیا ہے کہ تکیوں پر جو ہے جیسا مہارانیاں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں نا، تکیوں پر جو ہے گاؤ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے رہیں گے، نرم جو ہے کمفرٹیبل جو ہے کاؤچز رہیں گے، پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ کوئی ڈسٹربینس نہیں رہیں گا، فیس ٹو فیس جو ہے بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ اب بعض وقت ایسا رہتا نا کہ آگے جیسا آیت آ رہی کہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے شراب پیش کی جائے گی، ان کو جو ہے کھانے یا ڈرنکس جو بھی کھانے پینے کی چیزیں پیش کی جائے گی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسا ہم جو ہے گول بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اطراف سے آزو بازو سے پھر پھر کر جو ہے سرو کیا جائے گا، پیچھے سے سرو کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ بھئی آپ بات کر رہے سامنے سے پھر ایک بندہ گزرا، پھر آپ کی بات ڈسکنیکٹ ہوئی، پھر دوسرا جو ہے ویٹر گزرا، پھر تیسرا ویٹر گزرا، تو آپ کی جو ہے بات جو ہے ڈسٹرب ہو رہی نہیں، بلکہ کیا ہے کہ گول بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر پیچھے سے آپ کو جو ہے یعنی کہ جو ہے سرو کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں آیت نمبر 45 میں، یطواف علیہم، کہ اطراف سے ان کے چکر لگایا جائے گا، اطراف سے پیچھے سے جو ہے ان کے چکر، تاکہ سامنے جو ہے ڈسٹربنس، یعنی کہ آپ امیجن کریے کہ اگر ہم اکثر ہم یہ آیتیں پڑھتے نا فریج سے جو ہے پڑھتے ہیں اور پھر جو ہے گزر جاتے ہیں، یہاں پر غور نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے، یہاں پر جو ہے ایک ایک باریک باریک ڈیٹیلز جو بتا رہے اس کے اوپر غور کرنے کی چیز ہے۔ ایکچولی ہم قرآن پر غور نہیں کرتے تو نا وہ جنت کا نا وہ تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا، وہ طلب اور خواہش بھی ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ صحابہ اکرام کے لیے دیکھیں کہ جب جنت کا ذکر ہوتا تو وہ اتنے بے چین ہو جاتے کہ بس ہم کب وہاں پر جائیں، تو وہ ان لوگ جو ہے وہ چیزوں کو ویسا سمجھتے تھے، جیسا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ میں واقعہ آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولے کہ بڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان کی طرف ہے طرح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کا بیان کر رہے تو ایک صحابی جو کھجور کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے کھجور اپنی ہاتھوں سے پھینک دیا اور بولے کہ میں کیوں ویٹ کروں یہ کھجور کھائے تک، میں فوری اب جنگ میں جاتا ہوں، شہید ہو کے جو ہے جنت میں پہنچ جاتا ہوں۔ تو ان کا وہ امیجنیشن، ان کا وہ تصور جو ہے اتنا اسٹرانگ تھا، اتنا یقین بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہ یقین پیدا کرے کہ جنت کی یہ جو سب باتیں ہیں اس کے اوپر وہ یقین بھی ہو، وہ ہرس بھی ہمارے اندر ہو، اور وہ جذبہ بھی ہو کہ ہم اس کو جو ہے دیوانگی سے دن اور رات کوشش کر کے محنت کر کے حاصل کرنے والے بنے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یطاف علیہم، اطراف سے ان کے جو ہے چکر لگائیں گے، بکاسی من معین، کہ ساغر بھر بھر کر جو ہے ان کے درمیان ان کو جو ہے پلایا جائے گا، اور کیسا رہیں گا، بیضاء لذۃ للشاربین، کہ وہ شراب کیسے رہیں گی، چمکتی وائٹ سفید اسپارکلنگ ٹنگلنگ جو ہے وہ شراب رہے گی، اور وہ پینے والوں کے لیے کیا رہیں گی، لذیذ رہے گی۔ اب دیکھیے کہ شاربین، شراب سے مراد ایک تو جو ہے ہر مشروب یعنی کہ پینے کی چیز شراب ہو سکتی، یا دوسرا جو ہے لٹرلی جو شراب ہوتی ہے تو وہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ عرب جو ہے شراب کے بہت زیادہ شوقین تھے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں انفیکٹ جو ہے مطلب عادی تھے ان کے جو برتنوں میں، ان کے جو گھڑوں میں پانی کی جگہ جو ہے شراب بھر کر رکھی جاتی، اور یہ بہت ہی امیر لوگوں کی جو ہے پہچان ہوتی کہ بھائی جس کے گھر میں جتنی شراب ہے اور جو شراب سرو کرتے، آج بھی نعوذ باللہ ہم جو ہے کیونکہ ہمارے لیے وہ چیز حرام ہے تو ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں نہ سوچتے ہیں، پر جو جن کے پاس شراب کا کلچر ہے، ٹھیک ہے، جو شراب جو ہے پینا برا نہیں سمجھتے، تو ایسے لوگوں کے پاس آپ دیکھیں کہ ان کے بہت ہی یعنی کہ ہائی فائی جو پارٹیز ہوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ جو ہے شراب جو ہے پیش کی جاتی ہے، یعنی کہ جو پارٹیز میں شراب ہوتی ہے تو وہ پارٹی سب سے اچھی
ان کے اندر جو ہے کنسیڈر کی جاتی ہے. اگر کوئی جو ہے بڑا شخص ہے تو اس کو اگر کوئی گفٹ دینا ہے تو وہ لوگ جو ہے بڑی سی جو ہے شراب جو ہے گفٹ کرتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ چیزوں کو بہت ہی جو ہے بہت ہی اچھا جو ہے سوسائٹی میں ان کی جو ہے مانا جاتا. تو ایون عرب میں جو زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہی تھی تو وہ لوگ بھی جو ہے شراب کے بہت شوقین تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں بھی جب شراب کو حرام کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی خاطر جو شراب کو چھوڑ دیے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اب شراب کے علاوہ دنیا میں جو ہے تمام حرام کام سمجھے آپ. تو تمام جو حرام کام چھوڑنے والے ہیں تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو حلال بنا کر خوبصورت بنا کر بہترین طریقے سے جو ہے ہم کو عطا کرے گا. اب دیکھیے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جس سے جو ہے محبت ہوتی ہے, جسے جو ہے بہت زیادہ دل جو ہے چاہتا ہے کہ وہ کرے, بس اللہ تعالیٰ اس کو نہ حرام رکھے ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کو گناہ رکھے ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ سبب ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ نہیں ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے, چلو ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں. تو ہم اس کو اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے روکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل لڑکیوں کو جو ہے بہت سجنے سنورنے کی خواہش ہوتی ہے, اپنے آپ کو فلانٹ کرنے کی خواہش ہوتی ہے, اور پھر اپنے آپ کو جو ہے اپنے اچھے بال ہو, اپنے اچھا جو ہے میک اپ ہو, اپنی اچھی جو ہے جولری اور کپڑے ہو, ساری چیزیں ہوں. پر کیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے سنگنگ کا شوق ہوتا ہے, موویز کا شوق ہوتا ہے, سیریز کا شوق ہوتا ہے, اور پھر جو ہے اپنے کیا ہے وہ ٹی وی سیریلز جو ہوتے ہیں وہ سیریلز کا شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام چیزوں کا جو ہے بہت زیادہ شوق ہوتا ہے, بہت زیادہ. پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے, مجھے دین سے دور کرنے کا سبب ہے, مجھے جو ہے جنت سے دور کرنے کا سبب ہے. ٹھیک ہے, تو لڑکی یا پھر جو ہے ہم کیا ہے اس کو اپنے سے جو ہے دور کرتے ہیں, اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر دل اس کی طرف جاتا ہے, بھاگ بھاگ کے اس کی طرف جاتا ہے, پھر ہم اپنے آپ کو جو ہے بچاتے ہیں. پھر جو ہے جیسے موبائل کھولے تو کچھ ایک اچھی چیز جو ہے مطلب دنیاوی اعتبار سے جو ہے اچھی, دینی اعتبار سے نہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بڑی اچھی ہوتی ہے, بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے. دل چاہتا واہ میرے وہ فیوریٹ ہیرو کی جو ہے فلم جو ہے لانچ کیا ہے ریلیز ہوئی ہے, تو پھر جو ہے وہ اللہ وہ ذرا تھوڑا دیکھنا کیا بول کے جو ہے پھر دل جو ہے چاہتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے ضبط کر کے, اپنے دل کو کنٹرول کر کے جو ہے ہم اپنے آپ کو پھر واپس سے جو ہے کھینچتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو پھر یہ تمام جو چیزیں جو دنیا میں جو ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرے ہوئے ہیں, گناہ سے بچے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو جو ہے ہم جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا. تو آخرت میں بیٹھ کر جو ہے جنت میں خوب گانے گائیں, خوب میوزک سنیں, وہاں کی جنت کی میوزک, وہاں کی جو ہے جو چاہے وہ دیکھے, جو چاہے وہ کھائے, جو چاہے وہ پیے, جو دل بولا وہ کرے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ بہترین چیز میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا, اور لذت للشاربین, اور پینے والا اس کو بہت انجوائے کرے گا, بہت لذیذ اور مزیدار ہوں گی. اب دیکھیے کہ اگر ہم دنیا کی جو شراب ہے اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو ایون جو شراب پینے والا ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ بہت ہی گندی چیز ہے, سڑی ہوئی چیز ہے, اسمیلی ہے, کڑوی ہے, اور پتہ نہیں گندے گندے منہ بناتے پینے والے وہ اور پھر وہ عادت کے بعد جو ہے شاید ان کو اچھی لگتی تو بہت ہی اس کا جو ہے خراب ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹیسٹ اس کا خراب ہوتا ہے. دوسرا اس کی اسمیل بہت خراب ہوتی ہے. تیسرا اس کا اثر بہت برا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس سے جو ہے رشتے خراب ہوتے ہیں, صحت اس سے جو ہے خراب ہوتی ہے, دل پر اثر ہوتا ہے, لنگس پر اثر ہوتا ہے, کڈنیز پر اثر ہوتا ہے, کینسر ہو جاتا ہے یا جو بھی ہے. اور پھر جو ہے جو شراب کا عادی ہے جو پینے والا ہے وہ خود نہیں پسند کرتا کہ اس کے جو ہے بیوی یا بچے اس میں انوالوڈ ہو. کوئی اپنے جو ہے کڈس کو, اپنے بچوں کو جو ہے وہ کوئی شراب نہیں پلاتا, الا یہ کہ بہت ہی بے غیرت کوئی انسان ہو. تو یہاں پر اور پھر وہ انسان کی عزت بھی نہیں ہوتی ہے, روڈوں پر پڑا ہوا ہوتا ہے اور پھر کتے اس کے اوپر جو ہے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, چاٹ رہے ہیں. تو یہ تمام جو ہے یعنی کہ دنیا کی جو شراب ہے اتنی گندی اور بہت ہی جو ہے بدبودار اور بہت ہی اپنا جو ہے برا اثر جو ہے رکھنے والی ہوتی ہے, ظاہری اور باطینی. پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جنت کی شراب کیسی ہے, لذت للشاربین, ایک تو یمی ہے, ٹیسٹی ہے, بہت اچھی ہے, اور پھر اس کا جو ہے نہ گندی بدبو ہے, نہ گندا ٹیسٹ ہے, نہ کڑوا ٹیسٹ ہے, نہ اس کا برا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے, نہ اس سے جو ہے عقلوں کو فطور آتا ہے, نہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے, نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا. کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ, لا فیہا غول, غول کا مطلب بتایا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے کوئی پیٹ درد نہیں ہوگا, کوئی جو ہے وامٹنگ سینسیشن نہیں ہوگا, اور نہ جو ہے اس سے کوئی عقل میں فطور آئے گا, نہ اس سے جو ہے کوئی چکر آئے گی. اس کے بارے میں جو ہے ایون جو ہے کیا ہے اپنی سورہ واقعہ میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ آیت نمبر 17-19 کہ ان کے پاس سدا رہنے والے لڑکے آتے جاتے ہوں گے, ساغر اور سراہیا اور شراب کے جاری چشمے
سے جھلکتے جام لیے ہوئے ہوں گے. یعنی کہ ایک تو لڑکے ان لوگوں کو جو ہے مسلسل آ کر جو ہے چھلکتے ہوئے جام جو ہے سرو کرتے رہیں گے. وہ اس سے نہ سر درد میں مبتلا ہوں گے نہ مدہوش ہوں گے. یعنی کہ وہاں پر نہ ان کو سر درد ہوگا نہ اسے جو ہے ان کے اوپر جو ہے نشہ آئے گا جس سے ان کی عقل جو ہے ضائع ہو جائے گی. تو یہ تمام خوبصورت چیزیں صرف شراب نہیں بلکہ جیسا میں ابھی آپ لوگوں کو بتائی کہ تمام وہ ممنوعات جو دنیا میں ممنوع ہیں, ٹھیک ہے, تمام وہ حرام چیزیں جو دنیا میں ممنوع ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انداز میں, ایسی گندی انداز میں نہیں, دنیا کے نہیں بلکہ بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا. تو جو دنیا میں حرام سے بچیں گے ان کے لیے جنت میں جو ہے بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وعدے ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بھائی اب یہاں پر جو ہے تختے بھی ہیں اور شراب بھی سرو کیا جا رہا, آمنے سامنے مجلسیں بھی ہیں, پر اسپاؤس اگر نہ ہو اپنے ساتھ تو پھر وہ تمام چیزوں میں پھر سے ایک جو ہے کمی یا انکمپلیشن والی فیلنگ جو ہے آتی ہے. تو ایک انسان جو ہے اپنے اسپاؤس کے ساتھ کمپلیٹ اپنے آپ کو جو ہے فیل کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہاں پر پھر ان کے لیے جو ہے اسپاؤس بھی رہیں گے, ان کے لیے جو ہے ان کی بیویاں بھی رہیں گی, اور ان کے پاس جو ہے نگاہیں جھکانے والی, نگاہیں بچھانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی. آدمی کے لیے جو ہے عورت اور عورت کے لیے آدمی. تو جو عورت یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو صفت بتا رہے, جنتی عورت کی جو صفت بتا رہے, خاصرات الطرف, کہ نیچی نگاہیں رکھنے والی, خوبصورت خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی جو ایک سیکنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو خوبصورت آنکھوں والی جو ہے نگاہیں نیچی. اب یہاں پر یہ صفت پہ غور کریے کہ خاصرات الطرف, کہ نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی. پہلی چیز, یہ نگاہیں نیچی رہنے والی بیویاں کس کو ملے گی؟ ان شوہروں کو ملے گی جو دنیا میں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے تھے. جو سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا نا, مومن کی صفت کی کیا ہے کہ وہ نگاہوں کو نیچے رکھنے والے ہیں. تو مومن مرد جو نگاہوں کو نیچے رکھتے تھے دنیا میں, ان کو آخرت میں ایسی بیویاں ملے گی جو نگاہیں نیچے رکھنے والی. اور دوسرا یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جنتی عورت کی صفت کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتی ہیں, وہ نگاہوں کو بچا کر رکھتی ہے, وہ اپنے نگاہوں کو شوہر کے علاوہ کسی اور پر نہیں ڈالتی. حرام چیزوں سے, گندی چیزوں سے, بے حیائی کی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ جنت کی مستحق بنتی ہے. اور وہ تمام جو حوروں کی سردار رہیں گی, یعنی کہ جو حوروں کا جو ڈسکرپشن قرآن میں اکثر آتا ہے تو وہ حوروں کی بھی سردار رہیں گی, یعنی کہ حوروں سے بھی, جو حوروں کی بیوٹی جو ڈسکرائب کی گئی ہے اس سے زیادہ بیوٹیفل جو ہے جنت کی عورتیں رہیں گی. کیونکہ حور کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, ٹھیک ہے, پر جنتی عورت, اور وہ اس نے اب محنت نہیں کی ہے, بغیر محنت کے اس کو جو ہے جنتیوں کی سروس کے لیے وہاں پر ایز اے خادموں کی طرح رکھا گیا ہے. پر جنتی عورت جو رہے گی وہ اپنی محنت سے, یعنی کہ اپنی قربانیوں سے دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے سیکریفائسز کر کے وہ جو ہے جنت حاصل کرے گی. تو ڈیفینیٹلی اس کی بیوٹی اور حوروں کی بیوٹی کا کوئی کمپیریزن نہیں رہے گا, وہ اس سے جو ہے بہت زیادہ خوبصورت رہے گی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نیچی نگاہیں والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی, ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. یعنی کہ کیسی نازک رہے گی, وہ بالکل انڈے کی طرح, چھپی ہوئے انڈوں کی طرح جو ہے وہ رہے گی. اب یہ جو انڈوں کے اندر کی جو نازک جو جھلی ہے وہ کس نے اپنی کبھی جو ہے کسی نے نوٹ کیا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے, کبھی نوٹ کرے اچھا یہ ہے جس کا ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ دے رہے. تو انڈے, ہاں ویری گڈ. تو وہاں پر دیکھیے کہ جو انڈا ہوتا ہے نا, انڈے کے اور جو مین جو وائٹ ایگ وائٹ اینڈ ایگ یولک جو ہوتا ہے اس کے بیچ میں ایک جو ہے باریک سی پتلی سی لیئر ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے وہ لیئر؟ بالکل سی یعنی کہ سیمی ٹرانسپیرنٹ, یعنی کہ تھوڑا سا اوپیک ہوتی ہے. اور پھر جو ہے اس کو یعنی کہ انڈے کو اوپر سے ٹچ کرے تو وہ اندر کا نہیں ٹچ کر سکتے, وہ انٹچ ہوتی ہے, بہت ہی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے, رائٹ, بہت ہی ڈیلیکیٹ, ٹرانسپیرنٹ اور سافٹ اور اسموتھ اور اسپاٹ لیس. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جنت کی عورتوں کی سکن, جو آج ہم بڑے سکن کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ وریڈ ہوتے ہیں, بہت زیادہ جو ہے ہم لوگ کانشیس ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری سکن جو ہے, خاص طور پہ اب سردیاں ہیں تو بہت زیادہ جو ہے سکن ڈرائی ہو جا رہی, ریشز ہو جا رہے, تو ہم کتنے کانشیس ہوتے کہ بھئی ایک پمپل نہ ہو, ایک جو ہے اسکن پر دھبا نہ ہو, ہماری اسکن جو ہے بالکل سافٹ ہونا,
وہ کیا تھا وہ ایک ایڈ آتا تھا نا، بشی بشی گش، بشی گشی گش، کچھ تو بھی ایڈ رہتا تھا. تو جو بھی تھا تو جو ہے بہت زیادہ جو ہے یعنی کہ سافٹ سافٹ جو ہے ہم پسند کرتے ہیں اپنی اسکن، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ڈسکرائب کر رہے کہ ایسی نازک اور ایسی ٹرانسپیرنٹ اور ایسی سافٹ اور ایسی ڈیلیکیٹ اور ایسی انٹچ کے جیسے جو ہے انڈے کے اندر سے جو ہے چھپی ہوئی وہ جو نازک جو جھلی ہوتی نا اس طریقے سے. اور بعض مفسرین یہ بتاتے ہیں بیزم مکنون کا مطلب کیا ہے، وہ جو شتر مرغ کا جو انڈا ہوتا ہے جو انہیں اپنے اندر جو ہے بہت چھپا کر رکھتا ہے، انہیں بہت خیال کرتا ہے اپنے انڈوں کی. تو وہ انڈے جو تھوڑا سا جو ہے نا ایک دم برائٹ وائٹ نہیں رہتے، بلکہ کیا ہے کہ جو ہے تھوڑا سا یلوئش مائل رہتے. تو جو اسکن کلر یعنی کہ اگر کوئی جو ہے بہت زیادہ بھگ گورے ایک دم وائٹ ہے تو وہ بھی جو ہے زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، رائٹ. تو تھوڑا سا وائٹ گورا پن میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے جو اپنا اسکن کلر جو ہوتا ہے نا، اسکن ٹون یعنی کہ تھوڑا سا براؤن یا پھر جو ہے یلو کلر کا، تو وہ جب ٹچ رہیں گا تو وہ سب سے زیادہ جو ہے خوبصورت کلر جو ہے نظر آتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ویسی جو ہے خوبصورتی دنیا میں ایسے بھی تھے ہوں گے، کالے گورے پیلے جو ایسے بھی تھے ہوں گے، آخرت میں جو ہے جنتی عورت ایسے ہی رہے گی، سارے ایسے ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ وہاں پر بنائیں گے. تو دنیا میں اگر ہم جو ہے کچھ ہماری آزمائش کے لیے جو ہے کچھ ہمارا جو ہے رنگ کم ہوگا، تھوڑا سا جو ہے چہرے میں داغ ہوگا یا جو بھی رہیں گا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پہ اس میں بھی ہم جو ہے صبر اور شکر کریں نہیں دیکھنے کے لیے. تو ہو سکتا ہے کوئی بھی کمی ہے تو اس میں جو ہے ہم انشاءاللہ جب صبر کریں گے اور شکر کریں گے اللہ تعالیٰ تو ہم کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسی خوبصورتی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اللہم ربنا جعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے اور یہ یقین پیدا کرے اور ایسا جذبہ اور ایسی حرص ہمارے اندر پیدا کرے کہ ہم اس کو حاصل کرنے والے بن جائیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ پھر وہ اب یہاں پر کیا ہے، ساری نعمتیں مل گئی، اسپاؤس ہے ساتھ میں، مزے سے بیٹھے ہوئے بھی ہے. اور پھر سورہ یاسین میں بھی جو ہے ہم کو یاد رکھنا ہے کہ بھائی کس طریقے سے جو ہے وہ ارائک جو ہے یعنی کہ پرائیویسی میں بھی جو ہے وہ رہیں گے اور تمام جو ہے نعمتیں ان کو ملے گی. پھر اب کیا کریں گے بھائی، آپس میں اب جب بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں ہے تو ڈسکشن بھی ہوگا ڈیفینیٹلی. تو اب وہ آپس میں جو ہے ڈسکشن کرنے لگیں گے. کیا ڈسکشن رہے گا؟ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، باتیں کریں گے اور حالات پوچھیں گے، یعنی کہ دنیا کے حالات. بھائی تم دنیا میں کیسی زندگی گزارے، ہر کوئی جو ہے اپنے پچھلے حالات جو ہے ایک دوسرے سے پوچھے گا. اب اس میں سے جو ہے ان میں سے ایک آدمی کہے گا کہ جو ہے ارے وہ جو دنیا میں میرا ایک جو ہے دوست ہوتا تھا، میرا ایک قرین ہوتا تھا، میرا ایک جو ہے بہت زیادہ کلوز فرینڈ تھا، تو وہ جو دنیا میں ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، میرے ساتھ رہتا تھا، تو وہ کہاں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا. تو وہ بولے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، یعنی کہ تم بھی ماننے والوں میں سے ہو. اب امیجن کریے کہ جیسے اہل مکہ میں جو ہے پہلے جیسا یعنی کہ دونوں بھی جو ہے مشرک تھے، پھر اس کے بعد ایک شخص جو ہے قرآن سنا، اس کو جو ہے احساس ہوا، اس کی جو ہے ضمیر جاگا، اس کو جو ہے قرآن کی باتیں جو ہے صحیح نظر آئی، اس کو جو ہے اس نے اپنے خدا کو پہچانا، اپنے رب کو پہچان لیا، تو اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. اب جب ایمان لے آیا اور اپنے بتوں کو توڑ دیا اور اپنی جو ہے تمام پچھلے جو باطل عقائد تھے اس کو چھوڑ دیا، تو وہ جو دوست تھا انہیں بولا اچھا تم بھی بدل گئے، تم بھی آگے محمد کی باتوں میں، اب تم بھی جو ہے تصدیق کرنے والوں میں سے بن گئے، اچھا تو تم بھی اس طریقے سے جو ہے ان کے نزدیک جو ہے گمراہ ہو گئے. یا بہرحال جو بھی جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ باتیں کرتا تھا. آج دیکھیے کہ دنیا میں بھی جو ہے اس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہے ایک ماحول میں ہوتے ہیں، ایک طریقے کے براٹ اپ ہوتا ہے، فرینڈز بھی ہمارے اسی طریقے سے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم قرآن سے جڑ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے فہم قرآن سے جڑ جائیں یا پھر جو ہے جیسا رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں پر یا کہیں پر کسی کی بھی جو ہے قرآن کی جو ہے بات کسی سے سن لیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قرآن کا ڈیفینیٹلی اثر ہوتا ہے، ہمارے دلوں پر اثر ہوتا ہے، ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں، ہمارا جو ہے اٹھنا بیٹھنا، ہماری سوچ، ہماری باتیں، ہمارا لباس، ہماری ہر چیز بدل جاتی ہے. تو ہم جب اپنے آپ کو قرآن میں ڈھانک لیتے ہیں، قرآن کے احکامات کے مطابق جو ہے ہم جب اپنی زندگی گزارتے ہیں
تو اس کے بعد جب ہم جو ہے پھر سے جیسا کالج شروع ہو گیا یا اپنے جو ہے فرینڈ سے ملے یا کوئی شادی میں اپنے رشتے داروں سے ملے، کزن سے ملے، تو جب وہ ہماری کیفیت کو دیکھتے ہیں اور ہمارے لباس کو دیکھتے ہیں اور ہمارا جو ہے حجاب کو دیکھتے ہیں، ہمارے سر پہ دوپٹے آ گئے، ہمارے جو ہے آستین جو ہے فل ہو گئے، ہمارے جو ہے لباس جو ہے یعنی کہ اسلام کے مطابق ہو گئے، ہماری باتیں اس کے مطابق ہو گئی، ہمارا انداز اس کے مطابق ہو گیا، تو جو ہے کہتے ہیں لوگ ہم کو کہ اچھا تم بھی جو ہے اس طریقے کا جو ہے عمل کرنے لگے، اچھا تم بھی حجاب لینے لگے، یہ کیا پرانے طریقے کے جو ہے چیزوں کو جو ہے تم اپنا لیے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے اگر ہم باطل عقیدوں کو چھوڑ کر جو ہے شرک کو چھوڑ دیے، بدعتوں کو چھوڑ دیے، تو اچھا تم وہ جماعت میں چلے گئے کیا، اچھا تم یہ بن گئے کیا، تم وہ بن گئے، تو یہ طریقے کی جو ہے باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ جو سیم حالات جسے ہم گزرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہی چیز جو ہے یہاں پر دیکھیے کہ ہم کو بھی بتا رہا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں گے تو وہ کیا کہتا تھا وہ دوست، اچھا تم تصدیق کرنے والے ہو، تصدیق کا مطلب کیا ہے کہ سچ ماننے والے ہو، یعنی کہ تم بھی جو ہے سامنے والا کوئی بات بولا تو ہاں نہیں نہیں بالکل یہ بات صحیح ہے، تو یہ صحیح ہے جو ہم کہتے ہیں، صحیح کی جو ہم گواہی دیتے ہیں تو اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کہتا تھا، اس کا دوست کیا کہتا تھا کہ واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں جزا و سزا دی جائے گی، پھر سے ہم کو جو ہے ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا یا پھر سے اٹھایا جائے گا اور پھر سے حساب کتاب ہوگا، تو وہ اس بات کو نہیں مانتا تھا۔ تو اب جو ہے وہ دوست بولے گا اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں، یعنی کہ وہ جو دوست ہے، وہ جو دوست تھا اس کا، اب وہ کہاں پر ہے، اب یا جنتی آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا، یعنی کہ جب وہ جھانکے گا اور جہنم میں دیکھے گا تو وہ جہنم میں آگ کا شعلہ بنا ہوا رہے گا، آگ میں جل جل کر وہ خود جو ہے آگ کا شعلہ بنا ہوا رہے گا، تو وہ جب جو ہے دیکھے گا تو فوری کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا اگر فضل میرے ساتھ شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں، یعنی کہ انہیں جو ہے جیسا انہیں اپنے دوست کو دیکھیں گا اس بھیانک سی شکل میں، اس جو ہے آگ کے شعلوں میں جو ہے اس کے جسم کے اندر سے آگ کے شعلے جب نکلتے رہیں گے تو وہ دیکھ کر جو ہے فوری بولے گا خدا کی قسم، اللہ اکبر، کیا خطرناک حال میں تم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، قالت اللہ بولے گا وہ اللہ کی قسم کہ تم تو جو ہے اگر میں تمہاری باتیں سنتا تو تم تو میرے کو تباہ کرنے والے ہوتے، تمہارے ساتھ میں بھی آج جو ہے ایسی عذاب میں جو ہے جلتے مرتے کڑتے رہتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو وہ پھر یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایک مومن کی صفت ہے، کیا ہے صفت کہ مومن جو ہے اپنی نیکی کا جو ہے کریڈٹ یا پھر نیکی کی جو ہے شکر اللہ تعالیٰ کا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ کہ میں آج ہدایت یافتہ ہوں۔ وہ کبھی یہ نہیں بولتا کہ میں اپنی محنت سے، میں جو ہے دنیا میں تم اتنا میرے کو بولے پر پھر بھی جو ہے میں نیکی کا کام کرتے رہا، میں سیدھے راستے پہ رہا، میں جو ہے اپنے آپ کو روکتا رہا، میں گناہوں سے بچتا رہا، نہیں، بلکہ یہ گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نیکی کا کام کرنا اللہ کا فضل ہے، ہدایت کے راستے پر لانا اللہ کا فضل ہے، استقامت سے رہنا اللہ کا، تو ہمیشہ جو ہے اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے ہم اس بتائیں کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ، اور پھر جو ہے وہ جنتی شخص کیا بولے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل میرے ساتھ شامل حال نہیں ہوتا تو پھر میں تو تمہارے ساتھ یا پھر پکڑے جانے والوں کے ساتھ، محضرین کے ساتھ جو ہے میں بھی ہوتا۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ تو پھر جو ہے وہ اپنے آپ سے یہ جو ہے یا تو ایک تعجب کے طور پہ کا سینٹنس ہے یا پھر جو ہے ایک خوشی اور ریلیکس اور ایک رشک کا سینٹنس ہے کہ پہلے تو یہ کہ ایک ہیبت کہ اچھا اب ہم مرنے والے تو نہیں ہے نا، اب یہاں پر جو جنت میں اب ہم کو رکھا گیا، اب یہاں سے ہم کو کہیں منتقل تو نہیں کیا جائے گا، یا یہ جنت ہم سے جو ہے چھین تو نہیں لی جائے گی، جیسا دنیا میں انسان مرتا ہے تو دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، تو ویسی آخرت میں انسان جو ہے سوچیں گا اب مرنا تو نہیں ہے، یا دوسرے انداز میں جو ہے وہ یہ بولیں گا کہ اب تو اچھا تو کیا اب مرنا نہیں ہے، یعنی کہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، واو اتنی زبردست جنت میں، اتنی خوبصورت جنت میں ہم کو کیا ہمیشہ اب یہیں پر رکھا جائے گا، تو پھر وہ ایک اپنے آپ کو جو ہے خوشی کا احساس دلانے کے لیے وہ بولے گا موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، جو موت آنی تھی وہ ختم آ گئی، موت کو بھی وہاں پر جو ہے ایک مینڈے کی شکل میں جو ہے لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور موت کو موت دے دی جائے گی، اب ہمیں کوئی عذاب ہونا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یقیناً یہی وہ عظیم الشان کامیابی ہے، لمثلی ھذا فلیعمل العاملون، کہ ایسی عمل کے لیے، ایسی کامیابی کے لیے، ایسی جنت کے لیے، ایسی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ ایسی جنت کے لیے اگر کوئی عمل کرنا چاہ رہا، اگر کوئی محنت کرنا چاہ رہا، اگر کوئی کوشش کرنا چاہ رہا، تو ایسی بات ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات بھی کلیئر ہو گئی کہ جنت جو ہے عمل سے ملتی ہے۔ جنت کس سے ملتی ہے؟ عمل سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے ایسی جنت پانا ہے تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں بولے کہ خواہش کرنے والوں کو خواہش کرنا چاہیے۔ جنت جو ہے باتوں سے نہیں ملتی، جنت جو ہے خواہشات سے نہیں ملتی، جنت جو ہے آرزوؤں سے نہیں ملتی، جنت کس سے ملتی ہے؟ عمل کرنے سے ملتی ہے۔ اگر عمل کریں گے تو پھر ہم اس کے قابل بنیں گے۔ اب یہاں پر اس میں جو ہے جو سب سے بڑا ہم کو جو سبق مل رہا، وہ کیا سبق مل رہا؟ کہ انسان جو ہے دوستی کا پیمانہ کیا رکھنا چاہیے۔ دیکھیے کہ یہ جنت کا ذکر ہے تو یہاں پر بھی جو ہے کمپینینز اور دوستوں کا جو ہے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے جو ہم مکالمہ دیکھے تھے آخرت میں، جو آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، تو وہاں پر بھی ہم دیکھے کہ جو کمپینینز تھے، جو دوست تھے، جو ایک دوسرے کے ساتھی تھے، تو ان کے بیچ میں لڑائی جھگڑا رہے گا۔ تو یہاں پر یہ تمام کا جو کنکلوژن ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ کنکلوژن یہ ہے کہ ہم جو ہے کس طریقے سے جو ہے کس سے ہم دوستی کریں، اس کے اوپر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ کیونکہ اب دیکھیے کہ یہ جو شخص تھا، اس کا ایمان بہت اسٹرانگ تھا، اس نے جو ہے اپنے دوست کا اثر جو ہے اپنے اوپر ہونے نہیں دیا۔ پر ہم جو ہے ہم جو ہے بہت احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں، دوستوں کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سے جو ہے ہمارے اوپر ہونا شروع ہوتا ہے۔ اچھی کمپنی میں اگر ہم رہیں گے تو ہمارے اوپر اچھا اثر ہوگا، بری کمپنی میں رہیں گے تو برا اثر ہوگا۔ پر آخرت میں یہی دوست جو ہے جو ہم کو برائی کی طرف اکساتے تھے، آخرت میں بری ذمہ ہوں گے، الٹا ہم سے لڑنے اور جھگڑنے لگیں گے، اور الٹا یہ بولنے لگیں گے کہ ہم بولے تھے تمہارے کو ہماری جو ہے بات سننا، کئی کو سنے، ہم تھوڑی بولے تھے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ عقیدہ ولا اور برا ہم کو بہت صحیح کرنا ہے۔ ولا کا مطلب کیا ہے؟ جس سے ولایت، جس سے دوستی، جس سے محبت ہوتی ہے، اور کس سے دوستی اور محبت رکھنا ہے، اور کس سے دشمنی رکھنا ہے، یا پھر کس سے دوری رکھنا ہے۔ ولا یا پھر ولایت کا مطلب یا دوستی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے کو دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے دلی دوستی، یعنی کہ دلی محبت، اور جو ہے کس سے جو ہے ہم کس کے جو ہے ساتھ ہم رہ رہے، وہ ہمارے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ ایون سورہ فرقان میں بھی جو ہے آیت نمبر 28 میں جو ہے جہنمی جب اپنا حال دیکھے گا تو وہاں پر وہ اپنے اوپر افسوس کرے گا اور بولے گا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے میری کمبختی، ہائے کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیونکہ دوست کی وجہ سے انہیں دیکھیں گا کہ آج اس کا کیا حال ہے۔ تو دوست انسان کو جو ہے اچھا بھی بناتا ہے، اور دوست انسان کو جو ہے برا بھی بناتا ہے۔ اسی لیے بولتے نا کہ اگر جو ہے یعنی کہ کسی کا دین دیکھنا ہے، کسی کے جو ہے اعمال دیکھنا ہے، یا کیسا ہے وہ شخص اگر پہچاننا ہے، تو اس کی کمپنی کو دیکھو، اس کے دوست کو دیکھو، جیسا اس کا دوست ہے اسی سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ اور سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے ہر دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ قیامت کے دن ہر دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، سوائے اس کے دوستی کے جو تقویٰ کے مطابق ہو، جو تقویٰ کی بنیاد، جس کی دوستی تقویٰ کی بنیاد پر تھی، وہ جو ہے دوستی باقی رہے گی۔ باقی کے تمام جو دوستیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم کو کیا ہے کہ ایسا دوست ہم کو رکھنا ہے جو ہمارے کو دین میں اضافہ کرے، ٹھیک ہے، دین پر اضافہ کرے۔ جیسا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے قول آتا ہے کہ دوستی کیسی رکھنا ہے، ہم نشینی کیسی اختیار کرنا ہے، دوست ایسا بناؤ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ دوست کیسا بنانا ہے؟ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ جب اس کو تم دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جب تم اس سے بات کرو تو تمہارے کو عمل کی ترغیب ہو، تم کو عمل میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھے تو صرف دیکھتے ساتھ ہی خدا یاد آنا ہے، جب بات کرے تو ترغیب ہونا ہے، کئی کی عمل کی ترغیب ہونا ہے، اور جب تم اس کے عمل کو دیکھو تو تم کو آخرت یاد آئے۔
تو ہم ایسی دوستی بنانے کا ہے. لقمان حکیم کا بھی جو ہے ایک قول آتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے کے بعد صرف متقی کو دوست بناؤ ورنہ پھر تم تقوی پر قائم نہیں رہ سکتے. ایک بار آپ جو ہے تقوی کی زندگی شروع کر دیے، اس کے بعد اگر آپ برے دوستوں کی کمپنی میں رہیں گے تو پھر تقوی پر قائم نہیں رہ سکتے. اگر تقوی اختیار کرنے کے بعد آپ متقی کو اپنا دوست بنائیں گے تو پھر وہ بھی تقوی پر رہے گا اور آپ بھی تقوی پر رہیں گے. اور پھر کیا ہے کہ ابو داؤد کی جو ہے ایک حدیث آتی ہے جس کے اندر جو ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں وہ شخص سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس کو بتایا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو اللہ کی خاطر؟ تو وہ شخص کہتا ہے نہیں، میں نے نہیں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ، جا کر اس کو بتاؤ. تو پھر وہ شخص جو ہے انہوں جاتے ہیں اور جا کر جو ہے اپنے صحابی کو کہتے ہیں کہ اے صحابی، میں آپ کو جو ہے آپ سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتا ہوں. تو پھر وہ جو صحابی ہے اتنا خوبصورت رپلائی کرتے ہیں، جو آج ہماری جو ہے سنت بھی جو ہے بنی ہوئی ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ جس کے خاطر تم مجھ سے جو ہے محبت کرتے ہو وہ تم سے بھی محبت کرے. ٹھیک ہے، تو احبک الذی احببتنی لہ، کہ جس کے خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے. تو ہم کو ایک تو جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے دین اور تقوی کی بنا پر محبت کرنا ہے، ایسی دوستی ہم کو سلیکٹ کرنا ہے، اور ان سے جو ہے محبت کا بھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے خاطر محبت کریں اور محبت کا جو ہے ان سے جو ہے اظہار بھی کریں. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایسے لوگوں کی جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے خاطر ملتے تھے، اللہ کے خاطر محبت کرتے تھے، اللہ کے خاطر جو ہے جڑے ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں جو ہے مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے خاطر آپس میں ملتے تھے اور آپس میں محبت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اعلان کرے گا کہاں ہیں. آج میں ان کو جو ہے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جہاں پر کوئی آج سایہ نہیں ہے، آج کوئی سایہ نہیں ہے، پر ان کو میں عرش کے سائے میں جگہ دوں گا. جیسا ہم حدیث کامنلی بار بار پڑھتے ہیں نا، 7 عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے، 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے وہ لوگ بھی رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کے خاطر جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے اور اللہ کے خاطر محبت کرتے تھے. اور دوسرے جو ہے سملر روایت ہے جس کے اندر جو ہے آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اتنے خوبصورت جو ہے نور کے ممبروں پر رکھے گا، اور اس کی ڈیٹیل میں آتا ہے کہ وہ عرش کے رائٹ سائڈ رہے گی اور نور کے ممبر رہیں گے، اور نہ وہ لوگ جو نور کے ممبروں پر اللہ کے عرش کے اتنے قریب رہیں گے، نہ وہ جو ہے انبیاء رہیں گے، نہ وہ شہید رہیں گے، شہداء رہیں گے. اور پھر ان کے چہرے اتنے خوبصورت جو ہے چمکتے رہیں گے، اور اتنا بے خوفی کا ان کا عالم رہے گا کہ تمام لوگ دیکھ کر رش کریں گے، یہاں تک کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء بھی دیکھ کر ان کو رش کریں گے کہ یہ آخر کون لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں جو ہے میرے خاطر محبت کیا کرتے تھے. تو دیکھیے کہ ہم کو ایسی دوستیاں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے خاطر جو ہم کو دین کو جو ہے ریمائنڈ کرائے، تقوی کا جو ہے جو ہم کو ریمائنڈ کرائے، جو ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے دوست نہیں رہنا ہے. اگر ویسے ہے تو پھر آخرت میں جو ہے پھر کیا ہے وہ افسوس اور پشیمانی کا سبب بنیں گے. اور پھر جو ہے جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے خاطر جو ہے ملیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ایسے لوگوں سے محبت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم کو دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری محبت عطا کر، اور تیرے قریب کرنے والے لوگوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ہمیشہ محبت عطا کر. اللہم انا نسألک حبک وحبک من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ تمام اتنی خوبصورت جو جنتوں کی نعمتوں کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں تمام ہم کو عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے قابل بنا، اس کی حرص اور جستجو اور اس کی محبت اپنے دلوں میں رکھنے والا بنا. ہم کو اس قابل بنا کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ تیرے رحمت کے مستحق بن جائیں، اور تیری رحمت کے بدولت اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کے مستحق ہم کو بنا دے. یا الہ العالمین ہم کو ایسی کمپنی سے بچا جو ہم کو تجھ سے دور کرنے والی ہو، دین سے، اسلام سے، قرآن سے دور کرنے والی ہو. اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے بہترین کمپینینز دنیا میں بھی عطا کر، اور بہترین کمپینینز اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں بھی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو
تمام جو حرام چیزیں ہیں جو دنیا میں جو تو نے حرام رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس کو صرف اور صرف تیرے خاطر چھوڑتے ہیں، حالانکہ اس سے بہت محبت ہے، حالانکہ ہمارا دل بہت زیادہ چاہتا ہے، ہم بار بار اس کی طرف جو ہے ہمارا دل جو ہے لپکنا چاہتا ہے، پر اللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، اپنے خواہشات کو ہم صرف تیرے خاطر ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، صرف تیرے خاطر ہم جو ہے اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس کے بدلے ہم کو جنت میں بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ تو ہم کو عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو مخلص بندوں میں شامل فرما دے، جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ تیرے لیے جو ہے خالص کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو ہے مخلصین میں شامل فرما دے، تیرے چنے ہوئے بندوں میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو شامل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو توحید کی زندگی گزارنے والا بنا، اور توحید کو قائم کرنے کے لیے اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اور اپنا تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ تیری راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو باپ دادا کے طور اور طریقے سے جو تیری نافرمانی پر مبنی تھے، جو تیری ناراضگی پر مبنی تھے، تمام شرک اور بدعت کی چیزیں، تمام رسومات کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ آمین ثم آمین، واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اناؤنسمنٹ سن لیجئے۔ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جیسا میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتائی تھی